اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کاللذی کیا نہیں دیکھا اس شخص کی طرف مرہ جو گزرا ہے علی قریۃ ایک بستی سے وہیا اور وہ خاویاتن گری پڑی تھی بستی علی عروشیہا اپنی چھتوں پر قالا تو کہنے لگا انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا حاضہ اللہ اسے اللہ تعالیٰ بعد جب کہ وہ موتہا ہلاک ہونے کے بعد فاماتہ اللہ بس وہ مرا رہا مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے میعاتا 100 سال ثم پھر فاساہ پھر اسے اٹھایا کالا فرمایا کم لبستا تو کتنی دیر یہاں ٹھہرا رہا تو کالا اس نے عرض کی لبستا میں ٹھہرا رہا ہوں یومن ایک دن او یا بعد یومن یا کچھ حصہ اس کا کم کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبستا تو ٹھہرا رہا میعاتا 100 سال فانظر بس دیکھو الی طعامی کا اپنے کھانے کی طرف و شرابی کا اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ نہیں باسی ہوا کچھ بھی وانظر اور دیکھ الی حماری کا اپنے گدھے کی طرف ولنجعلہ کا اور ہم بنا دیں گے تجھے آیاتن نشانی للناس لوگوں کے لیے اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھ الی عظامی کا ان طرف عظام ہڈیوں کی طرف کیفا کیسے ننشزھا ہم ان کو جوڑتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں ثم پھر نکسوھا پھر ان پر چڑھاتے ہیں لحمہ گوشت فلما پر جب تبینہ روشن ہوگی لا اس کے لیے حقیقت اعلیٰ تو کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یرمیہ نبی بنی اسرائیل میں اس وقت موجود تھے جب بنی اسرائیل پر بابل کے بادشاہ حکومت کرتے تھے جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس کے شہر کو حضرت سلیمان کی مسجد کو جلا کر خاک کر دیا تھا تو اس وقت حضرت عزیر نے شہر کی حالت پر غور فرما کر یہ کہا تھا کہ اب یہ کیوں کر آباد ہوگا تب خدا تعالیٰ نے ان کی روح مبارک کو قبض کیا اور 100 برس کے بعد جب ان کو زندہ کیا تو شہر آباد تھا اور اس وقت بجائے بابل کے ایران کے بادشاہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے جنہوں نے بیت المقدس کے اس شہر کے آباد کرنے کی اجازت بنی اسرائیل کو دے دی تھی جس کے آباد کرنے کی بابت بابل کے بادشاہوں کی طرف سے ممانعت تھی جب حضرت عزیر زندہ کیے گئے تو ان سے فرشتہ نے پوچھا کہ تمہارا یہاں کتنے روز قیام رہا آپ نے فرمایا 1 روز یا اس سے کچھ کم مگر جب شہر کو دیکھا تو فرشتہ نے ان کو کہا کہ تم یہاں 100 برس تک رہے ہو تو ان کے تعجب کی حد نہ رہی اور پھر فرشتہ نے ان سے کہا کہ زمین کی طرف دیکھو جہاں گدھے کی ہڈیاں تھیں ان پر گوشت بوس چڑھایا ہے اور جو ساتھ کھانا تھا وہ خراب نہیں ہوا تب انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے پورا اطمینان ہوا کہ حشر کے دن بھی اسی طرح مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔